بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت رومان رضی اللہ عنہ۔ حضرت رومان بنت عامر کنانہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ اور المؤمنین حضرت عائشہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ پہلے عبداللہ بن صخبرہ کے نکاح میں تھیں، ان کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کیا۔ ابتدائی زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ جس طرح حضرت ابوبکر سچائی، امانت داری اور کریمانہ اخلاق میں مشہور تھے، بالکل اسی طرح حضرت رومان بھی سچائی، وفاداری اور سلیقہ مندی میں تمام عورتوں کے درمیان ایک الگ حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ کے پورے اہل خانہ اور بچوں کو حضرت رومان نے بڑی حوصلہ مندی سے سنبھالا، اور جب مدینے سے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع چند عورتوں کو لانے کے لیے مکہ پہنچے تو رومان رضی اللہ عنہ بھی حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کو لے کر ان کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئیں۔ سن 9 ہجری یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت خود قبر میں اترے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دودھ میں برکت۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ایک بکری لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو حضور نے اس کو ایک طرف باندھ دیا اور پھر فرمایا بڑا برتن لاؤ۔ حضرت خباب کی بیٹی ایک بڑا برتن لے آئی جس میں آٹا پیسا جاتا تھا۔ پھر حضور نے دودھ دوہنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ برتن بھر گیا۔ پھر فرمایا اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو پلا دو۔ فائدہ: بکریاں عام طور پر اتنا زیادہ دودھ نہیں دیتی ہیں، اس بکری سے اتنا زیادہ دودھ نکالنا کہ گھر والے اور پڑوسی بھی پی لیں، یہ آپ کا معجزہ ہی تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، جماعت سے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 20 درجے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، 5 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے بچنے کی دعا اس طرح فرمائی: اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من سوء العمر واعوذ بک من فتنة الصدر واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میں کنجوسی، بزدلی، بری زندگی، دل کی بیماری اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، طالب علم اللہ کے راستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر واپس آ جائے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، جھوٹے خداؤں کی بے بسی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہارے پکار سن کر بھی نہیں سن سکتے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکیں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کی مخالفت اور انکار کر دیں گے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، یقیناً ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جہنم کے دروازے کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ ایک سوار آدمی کے 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا، میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی تو آپ مجھ پر یہ پڑھ کر دم کر رہے تھے: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔